بہت ہی اہم موضوع پہ آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں، اور جو ہے بلکہ گفتگو شروع ہو چکی ہے۔ نکاح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبیوں کا ایک سنت رہا ہے، اور بہت پاکیزہ رشتہ نکاح ہے۔ اور کیونکہ ہم ویسٹرن کنٹریز خصوصاً امریکہ میں رہتے ہیں، یہاں کے لوگوں کی سوچ کچھ بدل چکی ہے، نکاح سے بہت دور جاتے ہیں۔ تو نکاح کی اہمیت پہ ہم کچھ سوالات کرتے ہیں دونوں حضرات سے، مفتی صاحب سے اور جناب ڈاکٹر موسیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر آپ کو سلام عرض ہے۔ بتائیے کہ نکاح کی کیا اہمیت ہے، اور اوپن سوال ہے دونوں کے لیے، جی بتائیے۔ جیسا کہ مقصود صدیقی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ نکاح انبیاء کی سنت ہے، اور ایک حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو میں مختصر سی حدیث پڑھوں گا، جی النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ جی یہ بیوٹیفل حدیث، یہ خوبصورت حدیث نکاح کے موقع سے بھی پڑھی جاتی ہے، جی بتائی جاتی ہے، اور بہت سے علماء حضرات اس کا مقصد بھی لوگوں کو سمجھاتے ہیں، اور بعض مرتبہ وہ چیزیں بتائی نہیں جاتی، لیکن بہت سی مرتبہ اس کو شیئر کیا جاتا ہے کہ نکاح نبی کی سنت ہے، اور جو نبی کی سنت سے منہ موڑے گا وہ مجھ سے نہیں۔ اللہ کے نبی کی سخت وارننگ ہے اس سلسلے میں، نہ صرف یہ کہ بلکہ اس کے، اور پھر امت کی کثرت جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن دیکھ کر کے فخر کریں گے، جی فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ امت کی کثرت میں جب دیکھوں گا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے فخر محسوس ہوگا کہ میری امت تمام انبیاء کی امتوں سے زیادہ ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو امت کی کثرت ہونی چاہیے، یہ باعث فخر ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قیامت کے روز۔ اس سے ایک نقطہ نکلتا ہے، نہ صرف ہم نکاح کریں جی بلکہ اس ایسی خاتون سے کریں جو صحت مند ہو، جی جو زیادہ سے زیادہ جو ہے اولاد کے قابل ہو، جی اس سے بھی ایک نقطہ نکلتا ہے۔ بالکل۔ ہمیں یہاں کی سوچ سے ذرا دور ہو کر اللہ کے نبی کی سوچ، اور جو اللہ کے نبی فخر کریں گے اس پر، کیوں نہیں ہم اپنا حصہ اس میں ڈالیں۔ اللہ اکبر، بہترین بات کہی آپ نے، ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ جس طرح یہ بات اور گفتگو چل پڑی ہے اس نکاح اور اس کی فضیلت پر، یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت، بابا آدم اور اماں حوا سے آج تک کا یہ چیز چلتے آئی ہے، اور جہاں اور مذاہب کے اندر بھی یہ رسم ادا کی جاتی ہے، جی امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث فخر کی بات ہے کہ ان کی اس نکاح کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے، اور جس وقت سے انسان نکاح کر کے آئی ایکسیپٹ اور قبول ہے جو کچھ کہتے ہیں، کہنے کے بعد نکاح جب تک باقی رہتا وہ ایکٹیو موڈ آف عبادت میں شامل رہتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اور جس طرح ایک عبادت نکاح ہے، نکاح کے اندر اسی طریقے سے احکامات لازم آتے ہیں، جس طرح نماز کے اندر مثال کے طور پر جی اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد سلام پھیرنے تک کا کچھ حلال چیزیں بھی آپ کے لیے ممنوع ہو جاتی ہے، جس طرح کھانا پینا، لوگوں سے بات چیت کرنا۔ اسی طریقے سے نکاح کے اندر بھی کچھ چیزیں ڈوز اینڈ ڈوز ہوتی ہے، ماشاء اللہ، جس سے واقفیت ہونا بہت ضروری ہے۔ جی ایک نماز کا صحیح ہونا کے لیے یہ ضروری ہے کہ نماز کی ڈوز اور ڈونٹ سے آدمی واقف ہو۔ اسی طریقے سے نکاح اور شادی بیاہ اور اس کے فوائد سے پورے طریقے سے مستفید ہونے کے لیے بھی لازم ہے کہ ہمیں واقفیت ہو جائے۔ اور اس معاملے میں دیکھا یہ جا رہا ہے کہ نکاح ایک رسم بن کے رہ گئی ہے، خطبۃ النکاح ایک صرف ٹریڈیشنل بن کے رہ گیا ہے، جی اور اگر اس کے اوپر واقعی طور پر نظر ڈالی جائے اور اس کو اخلاص نیت کے ساتھ عبادت سمجھ کر عمل کیا جائے تو اس کا بھرپور فائدہ ہوگا۔ بے شک بے شک۔ اور اس کا فائدے اٹھانے کے لیے آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبۃ النکاح کے اندر تمام کلام پاک میں سے سلیکٹڈ ورسز کو سلیکٹ کیا، ماشاء اللہ۔ اور اگر آپ اس کے ترجمے میں دیکھیں گے تو اس کے اندر بے عین ہی نصیحت ہے میاں بیوی کے واسطے،
اور ان کے متعلقین کے واسطے اور جو لوگ وہاں پر پارٹیسپیٹ کریں ان کے لیے بھی. اور جتنی دفعہ آپ نکاح میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں انکریج کیا جاتا ہے ہمارے کلچر کے اندر, بھائی نکاح ہے تو ضرور تشریف لائیں. آدمی کی کتنی بھی مصروفیت کیوں نہ ہو, نکاح میں شرکت کر کے دعوت کھائے یا نہ کھائے چلے جاتے ہیں. کیوں؟ وہ آج بھی ہمارے پاس یہ رواج قائم ہے کہ بھئی نکاح کی عبادت ہے, سنت ہے, اور اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. تو یہ جو کلچر کریٹ کیا گیا تھا, اس کا فائدہ یہ تھا کہ جو نکاح ہوتے رہے اور تمام پارٹیسپینٹس along with the bride and groom ان کو ریمائنڈ ہوتے رہے کہ آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کا ایسے موقع پر وہ ہے خطبۃ النکاح. اور ظلم پر ظلم یہ ہو گیا کہ ہمارے انڈو پاک کمیونٹی کے اندر خطبۃ النکاح پڑھا جاتا ہے, نہ دلہا دلہن کو اس کا مطلب معلوم ہے, نہ سامعین کو اکثر اس کا پتہ ہوتا ہے کیونکہ وہ عربی میں پڑھا جا رہا ہے. جی بالکل. تو اس وجہ سے ایک جنریشن گزر گیا یہ بغیر معلوم کیے کہ آقا کی اس معاملے میں کیا نصیحت تھی, آقا کی اس میں کیا مرضی تھی, آقا کیا ہم سے چاہتے تھے. اور اس وجہ سے ایک ریچول بن کے رہ گئی یہ چیز. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سمجھ جائیں کہ عین نکاح کی فضیلت اور اس کی اہمیت کیا ہے. تو اگر اجازت ہو تو تھوڑا سا ان آیات کے اوپر روشنی ڈالنا چاہوں گا. بالکل بالکل. تو مفتی صاحب آپ کی اجازت, اگر آپ ایک دو آیت کچھ کہنا چاہیں. نہیں انشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر جن آیات کا سلیکشن کیا ہے وہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 1. وہ آیت اللہ رب العزت نے جو نازل کی اس کے اندر کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس. یہاں ساری انسانیت کو مخاطب کیا, اور وہ بات وہیں پر آتی ہے جو آپ نے کہا بابا آدم اور اما حوا کی اولاد ہونے کے ناطے ہم سب ایک دوسرے کے بھائی بہن انسانیت میں. بے شک. تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ اس طریقے سے ہم کو خطاب کیا یا ایھا الناس, او مین کائنڈ, او انسانیت, او بنی آدم. تم, اب میں آپ کو صرف اس کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے چل رہا ہوں. اس کے اندر اللہ نے کہا کہ تم کو ہم نے بنایا ایک میل اور فیمیل کے ذریعے سے, جس طرح آدم اما حوا اور آدم بابا آدم کے ذریعے سے. آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے, اس بنی آدم میں سے تم ایک کو میرے نام پر اپنے لیے حلال کرو گے. جی ماشاءاللہ. ایز اے اسپاؤس ایکسیپٹ کریں گے. اور جب اس کو میرے نام پر ایک دوسرے کے لیے حلال کرو گے تو لازم رہے کہ تم ہمیشہ اس بات کا دھیان رہے کہ تمہاری ہر نقل و حرکت سے میں واقف ہوں. تمہارے نکلے ہوئے الفاظ منہ کے میں جانتا ہوں. تمہارے خیالات کے اندر پیدا ہونے والے خیالات کو تم اسے وربلائز کرنے سے پہلے میں جانتا ہوں. تو لہٰذا جب ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کا وقت آئے تو لازم رہے کہ تمہارے دماغ میں ہمیشہ رہوں اور میرا ہمیشہ خیال تمہیں رہے. بے شک. رقیب کا اللہ نے یہاں پر حوالہ دیا ہے کہ اتنے قریب ہے اللہ تعالیٰ کہ آپ کی جیگولر وین سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں. جی بالکل. تو آپ یہ دیکھیں اسپاؤسز کے درمیان کا ریلیشن شپ کے اندر کوئی بھی جسٹس نہیں کر سکتا. کیوں؟ اگلے آدمی کو وہ بات کے کچھ بھی معنی اور کوئی بھی اہمیت نہ ہوگی, مگر اٹ may mean the world to each other. ایک معمولی سا اشارہ, معمولی سگنل, یا ایک مسکراہٹ, یا بہوں کا گرنا, یا آنکھوں کا, یا چہرے کا رنگت کا بدلنا, وہ اسپاؤس ایک دوسرے کو بہترین طریقے سے جانتے ہیں. وہ دنیا والے کچھ بات کہہ دے گے, آگے ایک دوسرے کو کچھ بھی نہیں پتا چلے گا, مگر اس کی دلوں کے اوپر تلواریں چل جائے گی. جی بالکل. اور یہ گہرائیوں کو جاننے والی کسی اور کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتی سوائے اللہ رب العزت کے. تو اللہ نے اس آیت میں کہہ دیا کہ اے بنی آدم, جب تم ایک دوسرے کو اپنے اوپر حلال کرو گے میرے نام کے ساتھ, یہ بات واضح رہے کہ تمہاری ہر نقل و حرکت سے میں واقف ہوں. تو یہاں توجہ دلا دی گئی کہ تمہارے رشتے کی اہمیت, ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کرنا, گو کہ میں تم کو مختلف پرسنالٹی کے ساتھ بنایا ہوں, تم دونوں کو اکٹھا جمع کیا اور ایک ایسے رشتے کی اجازت دی کہ جو رشتہ تم اسٹیبلش کرتے اپنے اسپاؤس کے ساتھ, کسی اور کے ساتھ تمہارے لیے حلال نہیں. اس میں بھی تم کو میرا تقوی اختیار کرنا ہوگا. یہ بڑی پیاری نصیحت اللہ کے نبی نے اس قرآن کی آیت سے خطبۃ النکاح میں بیان کر دی. دوسری سیٹ آف آیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یہاں توجہ دلائی جا رہی ہے فریقین کو, یہاں میاں بیوی کو, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اللہ کا خیال رہے تمہیں جس طرح اس کا حق ہے کہ تم اس کا خیال رکھیں. بے شک. کہاں اللہ کا حق رکھا ہے ہم نے؟ ہم اپنے حساب سے اللہ کو صرف مساجد کی حد تک محدود کر دیا, اپنے حساب سے قرآن کو صرف ڈسپیوٹ کے اندر اتارنے کے لیے محدود کر دیا, اللہ کے حق کو یا اپنے حق کو منوانے کے لیے قرآن کے اوراق کو پلٹنا شروع کر دیا.
ہم قرآن کو بالائے طاق رکھ کر اس طرف اس کو بھول گئے جہاں ہم کو اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا حکم تھا. جی بالکل. اور آج وہ نہ کرنے کی وجہ سے آج یہ مصیبتوں میں ہم گرے ہوئے ہیں. جی آپ یہ بتائیے مفتی صاحب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو قرآن مجید کی ایک آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے لیے لباس بنایا ہے. اللہ تو اس کا تھوڑا سا مختصر سے آپ توجہ دلائیے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے جس میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ بیویاں اپنے شوہروں کے لیے اور شوہر اپنی بیویوں کے لیے ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں. لباس کا کام کیا ہوتا ہے؟ لباس کا کام ہے کہ آپ کے ستر کو ڈھانکے، آپ کے ستر کو چھپائے. تو یہاں پر ایک دوسرے کا لباس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے عیبوں کی پردہ پوشی کرے. جی ہوتا عام طور سے یہی ہے کہ کوشش کی جاتی ہے کہ فائنڈ آؤٹ کیے جائیں، یعنی عیب تلاش کیے جائیں اور تلاش کر اس کو مارکیٹ میں لایا جائے. تو اور یہ پھر جو اگلی پارٹی ہوگی، اگر یہ بیوی کر رہی ہے تو شوہر کے لیے غصے کا باعث بنے گا، اور اگر یہ شوہر یہ حرکت کرے تو ظاہر سی بات ہے بیوی کے لیے وہ غصے کا باعث بنے گا. اور باہمی یہ حرکتیں جو ہیں وہ پھر اچھے اور مثبت اثرات نہیں بلکہ مضر اثرات اس کے نکاح پر مرتب ہونے لگتے ہیں. اور ایک نکاح جب معاشرے کا خراب ہوتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، تو اسی طرح پھر معاشرہ بگڑنے لگتا ہے. جی بہت اچھی بات کہی. ناظرین، یہ ایک دوسرے کے جو لباس کا جو مقصد ہے بہت ہی اس کو کھول کے دیکھیں تو لباس اپنے جسم کو چپک کے رہتا ہے. لباس اپنے جسم کو چپک کے رہتا ہے. تم میاں بیوی بنو تو ایک دوسرے کا خیال کرو، ایک دوسرے سے پیار و محبت کے ساتھ رہو، ایک دوسرے کے ساتھ نفرت نکالو، اور اس کے ساتھ بہت سارے اس میں معنی نکال سکتے ہیں. غور اور فکر کی ضرورت ہے. آپ بھی علم رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ایمان رکھا ہے ہم سب کو، تو سوچیں یہ آیت کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا مطلب نکالا ہے. وقت کی کمی کی وجہ سے ساری چیزیں ہم اس وقت بیان نہیں کر سکتے، لیکن بہت ہی واسٹ اس میں مطلب ہے. 2-3 نقطے اس کے اندر اگر اجازت ہو تو بتا دوں میں، کیونکہ میری تھیسس کمپیریٹیو ریلیجن کے اوپر رہی ہے، میں نے پی ایچ ڈی میں جو کیا.